بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے اعداد کے درمیان نسبتوں کا بیان پڑھ لیا، تو یہ نسبتوں کا بیان جو ہے یہ آج کے سبق کے لیے ضروری ہیں۔ تماثل، تداخل، توافق اور تباین، وہ اگر یاد ہوں گے تو آج کے سبق میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آج کا سبق ہے باب التصحیح۔ تصحیح کسے کہتے ہیں؟ جب سہام ورثاء کے عدد رؤوس پر برابر تقسیم نہ ہو، کسر آ رہا ہو، تو اس کسر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ یعنی سہام حصوں کو کہتے ہیں ورثاء کے عدد رؤوس، جو ورثاء کی تعداد ہے ان پر یہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا، کبھی سہام کم ہے اور ورثاء زیادہ ہے، یا ورثاء کم ہے سہام زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 4 بیٹیاں ہیں اور حصے 3 ہیں، یا 4 بیٹیاں ہیں حصے 5 ہیں، تو یہ ان پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، تو اس کو کسر کہتے ہیں، اور اس کسر کو دور کرنے کا نام ہے تصحیح۔ اب جو ہے یہاں پر تصحیح کی 2 قسمیں بنے گی، یا تو یہ کسر ایک طائفہ میں ہوگا یا ایک سے زیادہ طائفوں میں ہوگا۔ ایک طائفہ میں یعنی ایک جماعت میں، مثال کے طور پر صرف بیٹیاں ہے، پورے مسئلے میں صرف بیٹیوں میں کسر ہے، یا پورے مسئلے میں جو ہے صرف بہنوں میں کسر ہے، ایک ہی طائفہ ہے، 4 بہنیں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، صرف بہنیں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، اور ان کے حصے جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ یا جو ہے ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر ہو، جیسے مثال کے طور پر بیٹیاں بھی ہے اور ساتھ میں یعنی 4 بیٹیاں ہیں، 3 دادیاں ہیں، 3 چاچا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ ایک سے زیادہ طائفے ہو گئے، تو اس کسر کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر ایک طائفہ میں ہو تو اس کسر کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ دونوں کو تصحیح کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ طریقے الگ الگ ہے۔ لہٰذا آج کے سبق میں ہم صرف ایک طائفے سے جو کسر کو دور کرتا ہے اس کا طریقہ پڑھیں گے۔ جو زیادہ طائفوں سے کسر کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہے کہ اگر کسر ایک طائفہ میں ہو تو عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جائے گی۔ عدد رؤوس جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 بیٹیاں ہیں، اور سہام میں نسبت دیکھی جائے گی۔ سہام یعنی ان کو جو حصے مل رہے ہیں، 3 حصے ہیں، 5 ہے، 6 ہے، ان میں نسبت دیکھی جائے گی۔ تو نسبت تماثل کی نسبت تو نہیں ہو سکتی، اگر تماثل کی نسبت ہوگی تو پھر تو کسر نہیں آئے گا، تو لہٰذا باقی 3 نسبتیں ہوگی، یعنی تداخل، توافق اور تباین۔ یہ ایک طائفے والی بات چل رہی ہے، تداخل، توافق یا تباین۔ تداخل یا توافق کی صورت میں عدد رؤوس جو ہے، جو اوپر عدد رؤوس ہے یعنی 4 بیٹیاں ہے تو 4، اور اسی طرح جو ہے 5 بیٹیاں ہے تو 5 ہے، یہ عدد رؤوس ہے۔ عدد رؤوس کے وفق کو تداخل یا توافق کی صورت میں عدد رؤوس کے وفق کو جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا، اور تباین کی صورت میں کل عدد رؤوس سے، تباین کی صورت میں کل عدد رؤوس سے جمی مسئلہ اور جمی، یعنی کل عدد رؤوس کو جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا۔ یہاں پر 4 نسبتیں تھی، میں نے کہا کہ تماثل اس صورت میں آ ہی نہیں سکتا، تماثل آئے گا تو کسر نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ ایک طائفے والی بات چل رہی ہے۔ 3 نسبتیں باقی رہ گئی، تو تداخل اور توافق کی صورت میں ہم عدد رؤوس کا وفق نکالیں گے، اور وفق کو جو ہے جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا۔ اور تباین کی صورت میں وفق نہیں نکال سکتے کیونکہ اس میں وفق آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا تباین کی صورت میں کل عدد رؤوس، یعنی جو 5 بیٹیاں ہے یا 7 بیٹیاں ہے، وہ کل، اس کا وفق نہیں نکالیں گے، وہ کل اٹھا کر کے جو ہے جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا۔ اب یہ مثالیں آپ حضرات نوٹ کر لیں، اس میں یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو ہم نے مثال یہاں پر ذکر کی ہے وہ ہے مشق، یعنی بلا کسر، اس میں کسر واقع نہیں ہو رہا۔ وہ کس طرح ہے یہ بھی آپ حضرات دیکھ لیں کہ کسر ہو رہے نہیں ہو رہا، تو یہ سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ میت ہے، ورثاء میں سے ماں ہے، باپ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر ماں کو سدس ملا، باپ جو ہے وہ سدس مال عصبہ ہے، اور بیٹیوں کو ثلثان ملا۔ اب سدس اور ثلثان وغیرہ میں مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا سدس جو ہے وہ 1 ماں کو ملا، اور پھر جو ہے سدس وہ 1 باپ کو ملا، پھر جو ہے ثلثان 4 ہے تو لہٰذا وہ بیٹیوں کو دے دیے۔ یہاں پر ماں کو 1 ملا، کسر نہیں ہے، باپ کو 1 ملا، کوئی کسر نہیں ہے، یعنی
برابر بات ہے، 2 بیٹیاں ہے تو اس میں بھی 2 بیٹیوں کو 4 ملے ہیں، تو جب یہاں پر ہم تقسیم کریں گے تو 2 ایک بیٹی کو دے دیں گے، 2 دوسری بیٹی کو دے دیں گے، تو کسر واقع نہیں ہوا۔ کسر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں تقسیم نہیں ہو رہا ہو۔ اب آپ لوگ دیکھ لو کسر والی صورت اور ایک طائفہ والی، ہم نے زیادہ طائفے والا سبق ابھی نہیں پڑھا ہے، ایک طائفے والی، اور اس میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ توافق اور تداخل میں وفق نکالیں گے، تو یہاں پر توافق کی مثالیں ہیں اور اسی طرح جو ہے آپ تداخل کی مثالیں بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو میت ہے، ورثہ میں سے ماں ہے، باپ ہے، اور بیٹیاں یہاں پر جو ہے 10 بیٹیاں ہے، 10 بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر ماں کو وہی سدس ملا، باپ سدس مع العصبہ ہے، بیٹیوں کو ثلثان ملا۔ مسئلہ جو ہے سدس میں 6 سے بنا، اور ایک جو ہے وہ ماں کو دے دیا، پھر ایک جو ہے وہ باپ کو دے دیا، اور ثلثان جو ہے وہ 4 ہے تو لہٰذا وہ بیٹیوں کو دے دیے، یہ تو مکمل ہو گئے۔ اب یہاں پر ماں کو 1 ملا، کوئی کسر نہیں ہے، باپ کو 1 ملا، کوئی کسر نہیں ہے، یعنی تقسیم میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر 10 بیٹیوں کو 4 ملے ہیں، تو اب یہ 4 ہم 10 بیٹیوں پر کیسے تقسیم کریں گے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسر کتنے طائفوں میں ہے۔ یہاں ایک ہی طائفہ ہے، یعنی بیٹیوں میں ہے بس، ماں اور باپ، کسی اور طائفے میں کسر نہیں ہے، ایک ہی طائفہ ہے۔ تو ایک ہی طائفہ ہے، اب یہاں پر عدد رؤوس ہے، 10 بیٹیاں ہیں، اور سہام ہے 4، ان کے درمیان نسبت دیکھیں گے، نسبت کیا ہے؟ تو یہاں پر جب ہم نے نسبت دیکھی 4 اور 10 کے درمیان نسبت جو ہے وہ ہے تداخل کی نسبت ہے۔ تو جب تداخل کی نسبت ہے تو تداخل اور توافق دونوں صورتوں میں جو ہے ہم نے وفق نکالنا ہے۔ تداخل کی نسبت کیسی ہے کہ 10 بیٹیاں ہے اور 4 حصے ہیں، اب 4 جو ہے وہ 10 کو فنا نہیں کر رہا، یہ تداخل نہیں ہے بلکہ یہ توافق کی نسبت ہے۔ تداخل اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے، یہاں پر یہ توافق کی نسبت ہے، یعنی چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو فنا نہیں کر رہا، یہاں پر تیسرا عدد آ کر کے ان دونوں کو فنا کرے گا۔ وہ تیسرا عدد کون سا ہے؟ وہ 2 ہے، مثال کے طور پر 2 دونی 4، 4 فنا ہو گیا، اور 2 پنجے 10، 10 بھی فنا ہو گیا۔ اب یہاں پر عدد رؤوس کا وفق کیا نکلا؟ 2 پنجے 10، جتنی مرتبہ یہ فنا ہو رہا ہے اسی کو وفق کہا جاتا ہے، عدد وفق۔ تو بیٹیاں جو ہے وہ 10 ہے اور ان کا وفق جو ہے وہ 5 ہے، 2 پنجے 10، 5 ہے۔ تو اب یہ 5 کو یعنی وفق کو اٹھا کر ہم جمی مسئلہ، اوپر جو مسئلہ ہے 6 اس سے ضرب دے دیا 5 کو، 5 6 30 ہے، اور پھر جو ہے جمی سہام ہے، جمی سہام کون سا ہے؟ 1 ہے، 1 ہے اور پھر 4 ہے، تو یہاں پر 1 1 اور 4 سب کو جو ہے 5 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، 5 × 5 5 × 5 اور 5 × 20۔ تو یہاں پر 5 جو ہے وہ ماں کو ملے، پھر 5 جو ہے وہ باپ کو ملے، اور 20 جو ہے اب 10 میں آپ تقسیم کرو تو 2 2 جو ہے وہ برابر تقسیم ہو رہے، یعنی یہاں پر اب اصل مسئلہ جو بنے گا وہ 30 سے بنے گا، اوپر ہم نے مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیا، تو اب یہ مسئلہ جو بنے گا وہ 30 سے بنے گا۔ تو اب نیچے آپ گن لو حصے 20 اور 5 5، یہ مکمل 30 ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح سمجھ لو کہ شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے، اور بیٹیاں جو ہے وہ ہے 6۔ یہاں پر ہے شوہر کو ربع ملا کیونکہ اولاد موجود ہیں، ماں کو سدس، باپ کو سدس مع العصبہ، بیٹیوں کو ثلثان ملا۔ تو یہاں پر مسئلہ جو ہے ربع کا ٹکراؤ طائفہ ثانیہ کے بعض کے ساتھ آیا ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ 12 سے بنے گا۔ 12 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا، تو 12 کا ربع 3 ہے وہ دے دیا، سدس 2 ہے وہ بھی دے دیا، پھر باپ کو بھی سدس دے دیے، بیٹیوں کو ثلثان 8 ہے وہ بھی دے دیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ 12 ہے، یہ حصے کتنے ہوئے؟ 3 2 5 اور 2 7 اور 8، یہ کل ہوئے 15، یہ کل ہوئے 15، اور مسئلہ جو ہم نے بنایا وہ 12 سے، تو لہٰذا یہاں پر عول ہوگا۔ عول کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے، تو عول کتنے تک ہوتا ہے؟ 12 کا عول 13 بھی ہوتا ہے، 15 بھی ہوتا ہے، 17 بھی ہوتا ہے، یہاں پر 15 ہوا ہے، تو عول سب سے پہلے ہم نے لکھ لیا کہ 15 تک عول ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شوہر کو 3 حصے ملے، اس میں کوئی کسر نہیں ہے، ماں کو جو اور باپ کو جو حصے ملے ان میں بھی کوئی کسر نہیں ہے۔ اچھا، بیٹیاں جو ہے وہ 6 ہے اور ان کو حصے مل رہے ہیں 8، تو اب یہ 8 آپ 6 پر کس طرح تقسیم کرو گے؟ یہاں پر کسر ہے، اور کسر ایک ہی طائفہ میں ہے، زیادہ طائفوں میں نہیں ہے، ایک ہی طائفہ میں ہے۔ تو جب کسر ایک ہی طائفہ میں ہے تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں گے۔ یہاں پر 8 ہے اور 6 ہے، یعنی عدد رؤوس 6 ہے اور سہام جو ہے وہ 8 ہے، تو ان کے درمیان نسبت وہی توافق کی ہے، یعنی تیسرا عدد آ کے ان کو ختم کرے گا۔ تیسرا عدد کیسے؟
وہ وہی جو ہے 2 ہے، یعنی 2 تیا 6 اور 2 چک 8۔ تو یہاں پر عدد رؤوس کا وفق کیا نکلا؟ 2 تیا 6، 3 نکلا۔ تو اب 3 کو اٹھا کر کے جو ہے سب کے ساتھ ضرب دو، اوپر عول کے بعد جو ہم نے 15 لکھا ہے 3 سے ضرب دو تو آگے تصحیح میں آئے گا 45، یعنی 15 تیا 45۔ اسی طرح پھر جو ہے شوہر کو 3 حصے ملے تھے، تو اس 3 کو جو بیٹیا ہے اس کے وفق کے ساتھ جو ہے آپ ضرب دے دو، 3 تیا 9، پھر 3 دونی 6، پھر 3 دونی 6، پھر 3 8 24، 3 8 24 ہوا۔ یہاں پر جو ہے شوہر کو 9 ملا، ماں کو 6 ملا، باپ کو 6 ملا، اور بیٹیوں کو جو ہے 24 ملا۔ اب یہ 24 آپ تقسیم کرو، تو تقسیم جب آپ کرو گے 24 کو تو 4 4 4 4 4 یہ برابر جو ہے ان کو مل رہے ہیں۔ 8 کی صورت میں یہ برابر تقسیم نہیں ہو رہے تھے، اب 24 کی صورت میں برابر تقسیم ہو رہے، تو لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ 45 سے بنے گا۔ نیچے آپ گن لو، یہ مکمل ہوئے 45، 24 اور 6 یہ 30 ہوئے، پھر 6 اور 9 15 ہوئے، یہ مکمل 45 ہو گئے۔ اگلے مسئلے میں یہ اسی طرح جو ہے توافق اور تداخل دونوں جو ہے اسی طرح ہے، یعنی وفق نکال کر کے جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیا جائے گا۔ آگے پھر آپ سمجھ لو تباین کی۔ تباین میں مسئلے کو آپ دیکھ لو کہ وہی باپ ہے، ماں ہے، اور بیٹیاں جو ہے وہ 5 ہیں، 5 بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پر ملا باپ کو وہی سدس مع العصبہ، ماں کو سدس، بیٹیوں کو ثلثان۔ مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنا ہے، 6 کا 1 جو ہے وہ باپ کو دے دیا، اور پھر ماں کو 1 دے دیا، پھر جو ہے بیٹیوں کو 4 دے دیے، یہ کل 6 مکمل ہو گئے۔ اب یہاں پر ماں اور باپ ان کے حصوں میں کوئی کسر نہیں ہے، بیٹیوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، بیٹیاں 5 ہے اور حصے ان کو ملے ہیں 4۔ تو 4 اور 5 کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے، تو یہاں پر نسبت ہے تباین کی، یعنی تداخل اور توافق فٹ نہیں آ رہا تو تباین ہے۔ تباین کی صورت میں ہم کل عدد رؤوس کو جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیں گے۔ کل عدد رؤوس ہے 5، یعنی 5 بیٹیاں ہیں، تو 5 کو ہم نے اوپر مسئلے 6 سے جو ہے ضرب دے دیا، 5 چک 30 ہو گیا۔ پھر نیچے جو ہے سہام سے ضرب دو، 5 چکم 5، 5 چکم 5 اور 5 چک 20۔ باپ کو 5 ملے، ماں کو 5 ملے، اور بیٹیوں کو جو ہے 20 ملے۔ اب 20 کو 5 پر آپ تقسیم کرو تو 4 4 سب کو برابر مل رہے ہیں۔ پہلے 4 حصے تھے تو وہ برابر نہیں مل رہے تھے، تو لہٰذا یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ 30 سے بنے گا تصحیح کے بعد، اور اسی طرح جو ہے یہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ کل آپ گن لو، مکمل جو ہے نیچے حصے بھی 30 ہو گئے۔ اگلا مسئلہ بھی دیکھ لو کہ شوہر ہے اور حقیقی بہنیں ہیں 5 بہنیں ہیں حقیقی، تو شوہر کو جو ہے نصف ملا اور حقیقی بہنوں کو ملا ثلثان، کیونکہ یہ بنت کے قائم مقام ہے، بیٹیوں کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پر نصف اور ثلثان میں مسئلہ بنے گا 6 سے۔ 6 کا نصف جو ہے وہ 3 ہے، 3 دے دیا، اور 6 کا ثلثان 4 ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھو 3 اور 4 یہ کتنے ہوئے؟ 7۔ تو مسئلے کا عول ہوگا 7 کی طرف، کیونکہ 6 کا عول جو ہے، عول صرف 3 ہی اعداد میں ہوتا ہے، یا 6 میں یا 12 میں یا 24 میں۔ 6 کا عول یہاں پر ہوتا ہے 10 تک وترن بھی اور شفعان بھی، تو یہاں پر 7 تک عول ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے شوہر کو 3 ملا اور بہنوں کو جو ہے کل 4 حصے ملے ہیں، اور بہنیں ہیں 5، تو 4 5 پر تقسیم نہیں ہو رہا، کسر آیا ہے، اور کسر بھی ایک ہی طائفہ میں ہے، تو ہم ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ اب بہنیں جو ہے وہ 5 ہے، حصے جو ہے وہ 4 ہے، تباین کی نسبت ہے۔ جب تباین کی نسبت ہے تو تباین والی صورت میں آپ نے پڑھ لیا کہ کل عدد رؤوس کو جمی مسئلہ اور جمی سہام سے ضرب دیں گے۔ کل عدد رؤوس 5 ہے، اوپر عول کے بعد جو مسئلہ ہے 7 کے ساتھ ہم ضرب دیں گے، 5 7 35 ہو گیا۔ پھر جو ہے شوہر کو جو ہم نے 3 دیے تھے، 5 تیا 15 ہو گیا۔ پھر جو ہے بہنوں کو ہم نے 4 دیے تھے، 5 چک 20 ہو گیا۔ اب شوہر کو ملا 15، 35 میں سے 15 ملا، بہنوں کو جو ہے کل 20 ملے، تو اب یہ 20 کو اب 5 پر تقسیم کرو، 4 4 4 4 4، یعنی یہ مکمل جو ہے یہ 20 ہو گئے، اور کل جو ہے یہ 35 حصے بن رہے ہیں۔ یہ ہے باب التصحیح کا پہلا حصہ، یعنی جہاں پر کسر ایک طائفہ میں ہو۔ اب اگر ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو تو اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے، یہ پہلے آپ سمجھ لو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک سے زیادہ طائفوں والا سبق پڑھیں گے۔